اسامہ رضی نے قتل کر دیا. حضرت خالد ابن ولید کا بھی شاید حضرت خالد بن ولید سے تو بہت بڑی غلطی ہے، مگر اسامہ نے تو اسی طرح قتل کیا نا کہ اس نے بہت مسلمان مارے تھے، گھیرے میں آ گیا، مارنے لگا، کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے قتل کر دیا. حضور اتنا ناراض ہوئے کہ اسامہ کہتے ہیں میں نے اس وقت یہی چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا کافر سے تو میرا یہ گناہ معاف ہے. اتنی ناراض. حضور نے کہا تو اس کلمے کا جواب کیا دے گا؟ وہ کہتے رہے جان بچانے کی آپ نے کہا تجھے سینہ چیرنے کا حکم تھا. اور اس وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ بعد میں ایک جائز کام بھی نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ خلیفہ تھے، یہ اہل بیت میں سے ہی گفت شمار ہوتے تھے. اسامہ محبت تھی، مگر جب جنگیں آپس میں شروع ہوئی حضرت امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو. انہوں نے یہی واقعہ لے کے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہیں نا شیر نے منہ کھولا ہوا اس کے منہ میں چلے جاؤ تو میں اس کی داڑھوں کے نیچے چلا جاؤں گا، مگر کلمہ گوں کی جنگوں میں خدا کے لیے مجھے نہ لاؤ. جو مر گیا تھا نا وہ آدمی میرے، میں اسی کو رو رہا ہوں کہ وہ گناہ میرا معاف ہو جائے. اب یہ نامراد کیسے ہیں کہ کلمہ ہو رہا ہے، اذانیں اس مسجد سے ہو رہی ہیں، مار رہے اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم جنت کو جا رہے ہیں. اور توبہ کرو توبہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. اج تک نو افراتفری ہے انہاں مدارس کو خدا را اپنی اولاداں بچاؤ جنہاں وچ اس لڑائی نہیں اور قتل عام نہیں، یعنی درس دیتا ونا ہے، سکھایا ونا ہے، بجائے طالب علم علماء دین بننے نے اتھے تساں جناب ایک لڑاکا سپاہی تے دہشت گرد تے بم بلاسٹ کرنے والا بنانے تیار کرنے. تے ایسے مدرسیاں کو بچو تے جڑے حضور دے غلام مدرسے ہیں جنہاں دا حضور نے نال تعلق ہے، صوفیزم نال تعلق ہے. اج میں آہنا ہونا جڑے آہنے جناب صوفیاں کے کیتا وہ اج انہیں صوفیاں چھوڑو، میڈے جہاں پیراں چھوڑو. اسی لوگ تو پتہ نہیں فراڈ بھی کرنے ہو ساں تے فراڈی بھی ہو ساں، لیکن اساں نے بزرگاں وڈیاں فراڈ بڑے کٹ کیتے ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکیا. انہاں دیاں قبراں جینیاں پیاں گواہ اس گل نیاں تے انہاں تسی نہ آکھو انہاں نے دین نہیں خدمتاں نے. یہ گل اسی میں آگے آ گیا کہ اسی چھوڑ گیا، اساں انہاں نام کیش کرا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. لیکن اے عیاشی کے تک لوگاں بھی عقل چاہی نہیں، مریداں بھی عقل چاہی نہیں ہے کہ جس پیر اسی دینے پہ وہ دین دی خدمت کتنی کر رہا ہے یا خود کھا پی رہا ہے. تو میں وہی پوائنٹ الیبوریٹ کر رہا تھا کہ جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہر معاملے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر انتہا پسندانہ ہو گیا، اور اس انتہا پسندانہ رویے نے فرقہ واریت کو پیدا کیا ہے. اس نے اتحاد امت کو ختم کیا ہے. اب اتحاد امت کریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلک ختم ہو جائیں اور ہر کوئی ایک عقیدے میں آ جائے. عقیدہ تو ہر ایک کو افسوس اسلام ہے، مگر آگے جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی اہل سنت کہلاتا ہے، اس کا مسلک ہے، کوئی اہل تشیع میں ہے، شیعہ نقطہ نظر ہے، کچھ اہل سنت میں مقلد ہیں، رفع یدین نہیں کرتے ایسے ہر بار، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کچھ حنفی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کوئی پھر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اہل حدیث کہلاتے ہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی. یہ مختلف نام ہیں، مسالک ہیں، نقطہ نظر ہے، اسلام کی، عقیدے کی، فقہ کی، شریعت کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں. لوگوں نے اتحاد امت کا معنی کیا بنا لیا ہے؟ وہ یہ کہ جس عقیدے کا عالم بولتا ہے وہ سمجھتا ہے ہمارے سوا باقی سارے کافر. اتحاد امت کا معنی یہ ہے کہ سارے عقیدے مٹا دیے جائیں،
سارے مسالک کا صفایا کر دیا جائے اور میرا عقیدہ، میرا مسلک اور میرا نقطہ نظر پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے۔ یہاں غلبہ مسلک کی جنگ ہے، میرا مسلک پوری دنیا پر غالب ہو، باقی سارے مسالک ایلیمینیٹ ہو جائے۔ جب اور کوئی نہ بچے، صرف میرا مسلک رہ جائے، تو یہ مطلب ہے ان کا اتحاد امت کا۔ سب کو کافر بنا کے اسلام سے نکال دیا، صرف ہمارا مسلک بچ گیا تو وہ اتحاد امت ہو گیا۔ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ اس طرح قیامت کے دن تک کبھی اتحاد امت نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن تک۔ اس لیے کہ بہت دفعے ہٹ دھرمی اور تعصب انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگوں سن لو، ہم جو دعوت دیتے ہیں اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ تم اپنے فرقوں کو چھوڑ کر ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ بات ہو تو پھر ہم میں اور جس کی ہم تردید کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم تو فرقہ بندی کے قائل ہی نہیں، ہم گروہ بندی کے قائل ہی نہیں، ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دوری نہیں ہے، اسلام کے اندر اکائی ہے۔ دوری یہ حق کی علامت نہیں، باطل کی علامت ہے۔ جہاں تک آپ نے اس کا سوال کیا ہے کہ ادھر تو اتحاد کا حکم ہے اور ادھر حضور فرما دیں گے اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں دونوں چیزوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ میرے امت میں اختلاف رحمت ہے، اس سے فقہی اختلاف مراد ہے۔ انسان فقہی اختلاف مراد ہے کہ انسان ایک فقہ کے اندر یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو، ایک فقہ میں یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ لو، ایک فقہ میں یہ ہے کہ زور سے آمین کہو، ایک فقہ میں یہ آہستہ آمین کہو۔ اب اس کے اندر اجازت ہے۔ یہ اختلاف امت کا جو فقہ کا اختلاف ہے، یہ عمل کا اختلاف ہے۔ عمل کا اختلاف جو ہے وہ رحمت اس لیے کہ جس چیز پر بھی انہوں نے عمل کر لیا نماز ہو جائے گی اس کی۔ ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے مراد عقیدے کا اختلاف نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ کیا نام ہے کوئی دین کی اہم چیز چھوڑ دے، تو دین کی اہم چیز چھوڑنے کے بعد تو پھر وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا بالکل۔ اسلام نے جو ضروریات دین سے چیزیں بتائی ہیں، جو اہم بنیاد ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، حضور کو خاتم النبیین ماننا، آخر پر ایمان لانا، تمام جو ضروریات دین ہیں ان پر ایمان لانا، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ یہ تو بنیاد ہے اور یہ تو عقائد ہے۔ اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اعمال کے اندر اختلاف ہوگا وہ انسان کے لیے رحمت ہوگا۔ جس پر بھی انسان عمل کر لے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمد ہیں، آپس میں مذہب کے نام پہ نفرت کی بازار گرم نہ کرو، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دستوں گریباں مت ہو، مذہب کے نام پر نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، مذہب کے نام پر کفر کے فتوے نہ دو، مذہب کے نام پر قطع تعلق نہ کرو، بائیکاٹ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا وار کرنے والا ہے میرے نبی کی زندگی پر اور محنت پر، جو امت کو توڑتا ہے، اسے فرقوں میں بانٹتا ہے، اسے فرقوں میں تبدیل کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں آگ برسانے لگ جائیں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جو ممبر رسول محبت کے پھول کھلانے کے لیے تھا، اسی ممبر رسول سے بڑے بڑے زہریلے گفتگو ہو کر لوگوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ اور دیکھے جاؤ تو ان کی باتوں میں 95%، 98%، 99% دیکھے، وہ 1% کی ہم جھگڑا کر رہے
ग्रोह बना रहे कि इस्लाम में ग्रोह बनाना, फिरके बनाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते जो भी कोई फिरका बनाता है वो हराम है। तो हम मुसलमान के अंदर आप देखेंगे फिरके क्यों हैं? क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ते अरबी में, खत्म करते हैं रमजान में 1, 2, 3, 4 बार, समझते ही नहीं। क्या कुरान खत्म करेंगे इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन जब आप समझते नहीं तो अमल कैसा करेंगे? अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा तो कोई भी शेख आपको घुमाएगा नहीं। क्या होता है फतवे में होता है ना, घुमाते, टेक यू फॉर अ राइड, अंग्रेजी में कहते हैं। आप अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते सूरह कमर में, सूरह नंबर 54, चैप्टर 54, आयत नंबर कम से कम 4 जगह पे, आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान आपको समझने के लिए आसान बनाया है, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं करेगा? कुरान आसान है, समझ के पढ़ो। अगर समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। तो हमें कुरान और हदीस को समझ के पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपस में फिरके बनाना हराम है। डॉक्टर साहब, कुरान करीम में इरशाद है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान करीम में इरशाद है कि देखो तफरका मत डालना वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आप ये फरमाइए कि इन तमाम अहकामात, इन तमाम दर्स के बावजूद हमारी सफ़ों में ये फिरका बंदी ये कैसे आ गई? असबाब क्या हैं? ये जो फिरक़ेवारियत हमारे यहाँ खास तौर पर ज़माना माज़ी करीब में बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, उसके असबाब वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो उम्मुल असबाब है, तमाम असबाब की जड़ और माँ, वो हमारा कुरान से दूरी इख्तियार कर लेना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस उम्मत में कुरान से दूरी क्यों पैदा हुई? मेरे नज़दीक सबसे पहला मसला तो बिल्कुल तबई था, नेचुरल। इस्लाम का एक दौर था तहरीकी दौर, इनकलाबी जिद्दोजहद हो रही थी। उसके बाद इस्लाम एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया। इन दोनों अदवार के तकाजों में बड़ा फर्क है। पहले दौर में एक जज्बा जिहाद, कुर्बानी, इसकी अशद जरूरत थी, जिसके लिए असल एम्फेसिस ईमान पर था, यकीन पर था, जिसका सरचश्मा कुरान है, लिहाजा कुरान ही ओढ़ना बिछोना था। रियासत के दौर में आने के बाद असल मसला कानून का बन गया, और कानून जाहिर बात है कि उसका बड़ा हिस्सा जो है इस्लामी कानून का, कुरान मजीद का तो शायद एक पारे के बराबर भी वो इतना हुन्ना बने आयात के जिनसे अहकाम अखज़ किए गए। लेकिन असल जो बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आई है वो हदीस और फिर उसके अंदर मुरतब होने वाली फिक़ा। तो रियासत के दौर में आकर हदीस और फिक़ा पर जो तवज्जो है मरकूज हो गई, कुरान कुछ बैकग्राउंड में फेस हुआ। तीसरे मरहले में जब इस्लाम ने बकौल अल्लामा इकबाल इंपीरियलिज्म का दौर का आगाज हुआ, अब ये मुलूकियत थी, चाहे वो बनु उमैया की खिलाफत कहलाती हो और चाहे वो बनु अब्बास की और चाहे फिर आले उस्मान की, ये सब मुलूकियत थी। और अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबे में उसे अरब इंपीरियलिज्म से ताबीर किया। अब आकर हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता कोशिश हुई कि कुरान को पीछे डाल दिया जाए, इसलिए कि कुरान मुस्तकबिरीन की जो मजम्मत करता है, मुतरफीन की जो मजम्मत करता है, सरमायादारी की जो मजम्मत करता है, जाहिर बात है कि वो हुक्मरान तबके को पसंद नहीं था कि कुरान की ये तालीमात अवाम में हो। लिहाजा उन्होंने जानबूझकर रास्ता खोला कि मगरिब से यूनानी फलसफा और यूनानी मंतिक आकर और मुसलमानों को उलझा दे और वो उसी के अंदर बिल्कुल गलताओं पेचा होकर रह जाएं, कुरान से उनकी दिलचस्पी न रहे। चौथे ये कि जब आलम आजम जो है वो इस्लाम में आया है तो जाहिर बात है कि उसकी जबान अरबी तो नहीं बनी। अगरचे मगरिब की तरफ इस्लाम गया है तो उसने सारी जबानों को खत्म कर दिया और अरबी ही अफ्रीका के शिमाली हिस्से की सबकी जबान बन गई। मशरिक की तरफ चला है तो ईरान में मौजूद था, ईरान की जबान, फलसफा, अदब, उसकी शानदार तारीख थी, लिहाजा अरबी वहां पर गेन नहीं कर सकी ग्राउंड। और इससे आगे मामला भी जो चला है तो आपको मालूम है कि फारसी ही असल जबान रही है हिंदुस्तान में भी।
قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا. اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جنینی اس کے از یاسین او آسا بمیری. مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے. اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی.